بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارب و خرب و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر، ان کی آل پر اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین یا رب العالمین۔ آقائے نامدار، فخر دو جہاں، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سجدہ کروایا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سوالات کے جوابات تلاش نہیں کر پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفسیرات چھاننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بدم کون و مقام محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائد ہے، اور بے شک نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت میں ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نے نور کو چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق کیا گیا۔ ناظرین، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، پس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا، تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں اللہ فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے معبوس کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا رسول آئے گا، تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000
برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت سورج اور شب و روز وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصہ کی درازی کا کیا عالم۔ یہ روایت دوسرے طریقے سے اس طرح بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کے نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ یہ میری کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نوری محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسد محمد میں کب اور کیسے داخل کیا گیا؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ خداوندی نے اس کو تنسیم کے پانی سے گوندا، جنت کی نہروں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور و نبوت جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 پہلے پیدا فرمایا۔ روضہ مبارک کی سفید مٹی رکھ کر اس کو لوح و قلم، عرش و کرسی، زمین و آسمان اور پھر ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا، اس رات دوزخ کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلا دی گئیں اور ایک منادی نے پورے کائنات میں ندا دی کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن قریش سے سخت قحط کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکے، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جائے۔ آمین ثم آمین۔